اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، قدرت کا نظام ہے کہ دنیا میں کچھ بہت بڑے انوکھے اور عجیب و غریب واقعات اور حادثات ایک ہی دفعہ رونما ہوتے ہیں تاکہ انسان عبرت حاصل کر سکے یا سبق سیکھ لے۔ اگر اس طرح کی پیشگی، وارننگ اور تنبیہ کے باوجود انسان سبق نہ سیکھے تو پھر تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے ہی انوکھے اور عجیب و غریب واقعے کے بارے میں تمام اہم معلومات اور حیران کن انکشافات سے پردہ اٹھایا جائے گا، جس کو جاننے اور سمجھنے کے بعد انسان کو ضرور عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ٹائٹینک پر ہر طرح کی اہم اور مستند معلومات اور تحقیقات جمع کرتے کرتے ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ نے ساری ضروری معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اگر اچھی لگے تو برائے مہربانی ایمان افروز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹائٹینک سے متعلق تمام بنیادی اور حیران کن معلومات دیکھتے ہیں۔ یہ برطانیہ کا لگژری اولمپک اوشن لائنر ٹائٹینک سب سے بڑا جہاز تھا دنیا میں اس وقت۔ یہ وائٹ سٹار لائن کمپنی نے 31 مئی 2011 کو لانچ کیا اور اسے ہر قسم کی قدرتی آفت سے نمٹنے اور ڈوبنے سے محفوظ بنایا گیا تھا۔ یہ جہاز بنانے والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ جہاز کا کپتان ایڈورڈ اسمتھ، جس کی عمر 62 سال اور بحیثیت کیپٹن اس کا تجربہ 40 سال تھا، اس کا پورا نام یعنی جہاز کا پورا نام رائل میل سٹیمر یعنی RMS ٹائٹینک تھا۔ ٹائٹینک جہاز بنانے میں 3 سال کا عرصہ لگا اور 2000 مزدوروں نے کام کیا۔ یہ جہاز 170 ملین برطانوی پاؤنڈ جو آج کل کے 23 کروڑ 40 لاکھ امریکی ڈالر اور 37 ارب 11 کروڑ 94 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں، اس لاگت میں یہ تیار ہوا۔ اس کے 29 بوائلر اور ٹوٹل 3 بہت بڑے انجن تھے جن کی ٹوٹل ہارس پاور 40,000 HP تھی۔ جہاز کی لمبائی 882.9 فٹ اور چوڑائی 92.6 فٹ تھی۔ اس کی اونچائی 175 فٹ اور وزن 104.6 ملین پاؤنڈ یا 53,000 ٹن تھا۔ اس کی فیول سٹوریج کیپیسٹی 5,892 ٹن کوئلہ تھا۔ اس میں مسافروں کی 3 سوشل کلاسز، اس کی جہاز کی 10 منزلیں اور 419 کھڑکیاں تھیں۔ اسکواش کورٹ، سوئمنگ پول، VIP ٹرکش باتھ رومز، بہت بڑا مرکزی لاؤنج، پارلر سوٹس وغیرہ بھی اس میں دستیاب تھے۔ اس کی لانچنگ کی تقریب 31 مئی 1911 کو ہوئی، جس میں 1 لاکھ لوگ موجود تھے۔ ٹائٹینک میں ایک کارگو کیبن بھی تھا جس میں اس کے پہلے سفر میں 3400 بوری سرکاری ڈاک رکھی گئی تھی۔ ٹائٹینک برطانیہ کی بندرگاہ لیورپول بیلفاسٹ یعنی ساؤتھ ہیمپٹن سے 10 اپریل 1912 کو دوپہر کے وقت روانہ ہوا اور اس کا پہلا سفر ساؤتھ ہیمپٹن برطانیہ سے نیو یارک تک تھا۔ ٹائٹینک 44 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتا تھا، جبکہ حادثے کے وقت اس کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس میں مسافروں کی کل گنجائش 3550 تھی، 3550، جس میں 2550 مسافر اور 990 عملے کے افراد تھے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق بھی کل گنجائش 3547 افراد کی تھی۔ حادثے کے وقت تقریباً 2300 مسافر اور 950 عملہ اس پر سوار تھا۔ ٹائٹینک کو کبھی نہ ڈوب سکنے والا جہاز سمجھ کر صرف 48 کی کیپیسٹی تھی، لیکن صرف 20 لائف بوٹس رکھی گئیں جو صرف 705 افراد کے لیے کافی تھیں۔ ٹائٹینک بحر اوقیانوس شمالی کے جس مقام پر ڈوبا وہاں اس وقت درجہ حرارت -2 سینٹی گریڈ تھا، جس میں انسان آدھے گھنٹے سے زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹائٹینک برف کے تودے یعنی آئس برگ سے 14 اور 15 اپریل کی رات 11:40 پر ٹکرایا اور 2 ٹکڑے ہونے کے بعد 15 اپریل کو صبح 2:20 پر مکمل طور پر سمندر کی نظر ہو گیا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 70 سال بعد 1982 میں پہلی مرتبہ اس کا ملبہ دریافت ہوا، جو اب بھی سمندر کی تہہ میں 12,500 فٹ یعنی تقریباً 3.8 کلومیٹر گہرائی میں نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل سے 600 کلومیٹر جنوب کی طرف عبرت کے نشان کے طور پر موجود ہے۔ میری ٹائم ہسٹری کے سب سے بڑے حادثے کی US سینٹ نے تحقیقات کی تاکہ حادثے کی وجہ معلوم کی جا سکے۔ حادثے کے بعد ٹائٹینک پر 2 فلمیں بنائی گئیں، پہلی 1 ماہ بعد اور دوسری 85 سال بعد 1997 میں،
جس پر جہاز کی اپنی آنے والی لاگت سے دگنی رقم خرچ ہوئی، یعنی آج کے تقریباً 40 کروڑ ڈالر۔ محترم ناظرین، آئیے اب ٹائٹینک سے متعلق چند انوکھی اور حیران کن معلومات جانتے ہیں۔ چونکہ لائف بوٹس کے ذریعے زیادہ تر بچوں اور عورتوں کو ریسکیو کیا جا رہا تھا، اس لیے جان بچانے کے لیے کچھ مردوں نے بھی عورتوں کا روپ دھار لیا۔ ٹائٹینک کا ڈیزائنر تھامس اینڈریو بھی ڈوب گیا۔ جہاز کے کل 25 انجینئرز اور ٹائٹینک بینڈ کے کل 8 ممبرز یہ بھی سب ڈوب گئے۔ دنیا کا اس وقت کا امیر ترین شخص جوہن جیکب استور، جو 3.5 ارب ڈالر اثاثوں کا مالک تھا، یہ بھی جہاز میں سوار تھا اور یہ بھی ڈوب گیا۔ 25 سالہ نرس وائلٹ جیسپ نہ صرف ٹائٹینک حادثے میں بچ گئی بلکہ اس کے بعد بھی 2 جہازوں کے حادثات میں بچ نکلی۔ فرسٹ کلاس کی ڈوب جانے والی 4 لیڈیز میں سے ایک ایسی لیڈی الزبتھ شام بھی تھی جس نے صرف اس لیے لائف بوٹ پر سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے پالتو کتے کو اپنے پیچھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ محترم ناظرین، ٹائٹینک کے ڈوبنے کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جن میں نمبر 1 میک اینڈ ڈیزائن، یعنی ٹائٹینک کی بناوٹ یا ڈیزائن ہی غلط تھا۔ نمبر 2 دوربینوں کا نہ ہونا۔ دراصل دوربینیں جہاز کے جس کیبن میں تھیں، اس کی چابیاں جہاز کے عملے کے پاس نہیں تھیں، وہ بھول آئے تھے۔ نمبر 3 آخری وقت میں سیکنڈ آفیسر کا بدل دیا جانا جس کے پاس چابیاں اور دیگر سامان تھا۔ نمبر 4 کمپس کا صحیح کام نہ کرنا۔ نمبر 5 شمالی روشنیوں کی وجہ سے جہاز کے الیکٹریکل نظام کا متاثر ہونا۔ نمبر 6 فیول چیمبرز میں آگ لگنا۔ نمبر 7 آئس برگ میں ٹکرانا۔ محترم ناظرین، ٹائٹینک سے متعلق سب سے عجیب اور حیران کن بات جو واقعی چونکا دینے والی ہے، وہ تھی 14 سال پہلے، یعنی ٹائٹینک ڈوبنے سے 14 سال پہلے ایک امریکی مصنف مورگن رابرٹسن نے 1898 میں، یعنی ٹائٹینک حادثے سے 14 سال پہلے، ایک ناول فیوٹیلیٹی لکھا۔ اس میں بالکل اسی طرح کے ایک جہاز کے حادثے کی پیش گوئی کی۔ یہ ناول ایک جہاز ٹائٹن کے ڈوبنے کے گرد گھومتا تھا۔ نام کے علاوہ ناول میں جو دیگر تفصیلات دی گئی ہیں وہ بھی حیران کن حد تک ٹائٹینک کے ڈوبنے سے مماثلت رکھتی تھیں۔ جہازوں کے نام میں محض 2 حروف کا فرق تھا، یعنی ٹائٹن اور ٹائٹینک۔ ناول کے جہاز ٹائٹن اور ٹائٹینک کا سائز ایک ہی تھا۔ ناول میں بھی جہاز اپریل کی ایک سرد رات کے وقت ڈوبتا ہے۔ دونوں جہازوں کو کبھی نہ ڈوبنے والا قرار دیا گیا تھا۔ ناول کے جہاز میں بھی لائف بوٹس کم تھیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں مماثلت اور سملیرٹی تھی۔ اس موضوع پر میری ایک شارٹ ویڈیو ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ٹائٹینک کی کچھ اصل تصاویر اور اصل ویڈیو فوٹیجز دیکھتے ہیں۔ سکرین پر آپ کے سامنے ٹائٹینک کی لانچنگ سیرمنی کا انویٹیشن کارڈ ہے۔ یہ ٹائٹینک کی 3 کلاسز کے ٹکٹس ہیں۔ یہ فرسٹ کلاس کے ڈنر کا اور اس رات کے ڈنر کا مینیو ہے جس رات جہاز ڈوبا۔ سب سے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرینچ آئس کریم لکھا ہوا ہے۔ تو آئس کریم تو شاید یہ نہ کھا سکے لیکن آئس برگ نے ان کو کھا لیا۔ یہ جہاز ڈوبنے سے چند لمحات قبل کے میسیجز ہیں اور ٹیلی گرام میسیجز ہیں جن پر واضح لکھا ہوا ہے وی آر سنکنگ فاسٹ، پیسنجرز بینگ پٹ انٹو بوٹس۔ اسی طرح وی ہیو اسٹرک آئس برگ، سنکنگ فاسٹ، کم ٹو آر اسسٹنس۔ سو اس طرح کے میسیجز ہیں۔ اب ٹائٹینک کی چند نایاب اور اصل ویڈیو فوٹیجز دیکھتے ہیں۔
محترم ناظرین، یہ جو بڑے بڑے جہاز سمندر کی سطح پر تیرتے نظر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم ان کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 65 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے مسخر یعنی تمہارے قبضے میں کر دی ہیں، اور اسی کے حکم سے سمندر میں کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں، اور وہی آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے۔ انسانی تاریخ کے اس سب سے بڑے میری ٹائم ٹائٹینک حادثے سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ در حقیقت انسان سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب کچھ اسی کے قابو اور قبضے میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ انسان کی طاقت اور اختیار خالق کے کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کو اور اس کے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہوتا۔ حقیقت میں ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ ٹائٹینک بنانے والوں نے جہاز تو بہت بڑا اور مضبوط بنا لیا، لیکن اس کے بعد بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنے کی بجائے اپنے وسائل پر کیا، جو کہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو کافی تحقیق اور محنت کے بعد تیار کی گئی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں، اور اس چینل کی ویڈیوز کو بہت زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس چینل پر قرآن مجید ناظرہ، ترجمہ اور تفسیر بھی شروع کی جا رہی ہے۔ نیکسٹ معلوماتی اور مسند ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔